رات کی چمکتی روشنی میں نیو یارک کا آسمان بھی جیسے روہیل شاہ کے غرور کے سامنے جھکنے پر مجبور تھا۔ وہ رات بھی عام راتوں جیسی نہ تھی۔ 5 ستاروں سے سجے ہوٹل کی چھت پر جہاں خوشبوئیں، موسیقی اور جسم کی لچکدار حرکتوں سے فضا گائل ہو چکی تھی، وہیں روہیل شاہ اپنی مخصوص شان کے ساتھ داخل ہوا۔ ہر نظریں اس کی طرف اٹھ گئی، لڑکیوں کے چہرے کھل گئے جیسے وہ سورج کی کرن ہو۔ وہ سفید شرٹ پر نیلا کوٹ پہنے، سیاہ شیشے لگائے ہوئے قدم با قدم چلتا گیا، جسے زمین اس کی قدموں کو چومنے کو بےتاب ہو۔ ایک ویٹرس نے اس کے قریب آ کر آہستہ سے کہا، ویلکم بیک سر۔ روہیل نے ہونٹوں پر ہلکی سی لچکدار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سویٹی، تمہیں دیکھ کر تو دن کی تھکن ہی اتر گئی ہے۔ وہ شرما کر آگے بڑھی اور ایک گلاس اس کے ہاتھ میں تھوایا جس میں شراب کی سنہری جھلک ناچ رہی تھی۔ روہیل نے آہستہ سے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا اور ایک نظر اس کی پشت پر ڈالی جو پیچھے مڑتے ہوئے جیسے اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس کے قدم فلور پر بڑھتے گئے، وہ جیسے شکار کی تلاش میں شیر کی طرح چاروں طرف نظر دوڑاتا رہا۔ اس کی نظر ایک ٹیبل پر جا کر ٹھہر گئی جہاں 2 لڑکیاں ہنسی مذاق میں مصروف تھی۔ ایک لڑکی نے جیسے ہی روہیل کی طرف دیکھا تو لمحے بھر کو اس کے ہونٹ رکے، پھر اپنے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرتے مسکرا دی۔ روہیل نے ہاتھ میں گلاس کو آہستہ سے گھمایا اور قدم اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کرسی کھینچی اور خود کو لڑکی کے بالکل قریب رکھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ تمہاری مسکراہٹ نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا، لڑکی نے نخرے سے کہا، اور تمہاری آنکھوں نے مجھے شرمانے پر۔ دوسری لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا، روہیل شاہ، فلرٹ میں نمبر 1 ہو۔ روہیل نے آنکھیں مار کر کہا، نمبر 1 نہیں، صرف 1 اینڈ اونلی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگی، سنا ہے کہ تمہارے ساتھ ایک شام گزارنا جنت کی خوشبو جیسا ہوتا ہے۔ روہیل نے جھک کر اس کے کان میں کہا، لیکن جنت پانے کے لیے تھوڑا دوزخ میں جانا پڑتا ہے۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور اس کا ہاتھ اپنی ران پر رکھ دیا۔ روہیل نے ایک نظر چاروں طرف دیکھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ دونوں ڈانس فلور پر آ گئے اور ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ درمیان کی ہوا بھی سانس لینے سے شرما جائے۔ موسیقی کی دھیمی دھنوں پر لڑکی کا جسم روہیل کے جسم سے ہم آہنگ ہو گیا۔ روہیل نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتا رہا، کان میں کہنے لگا، تم جیسے جسم کے لیے شاعری لکھی جاتی ہے۔ وہ لڑکی شرما کر بولی، اور تم جیسے مرد کے لیے گناہ کا دروازہ خود کھل جاتا ہے۔ ڈانس ختم ہوا تو لڑکی سے باہر لے گئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہوٹل کی گیلری سے نکل آئے جہاں روشنی دھیمی تھی۔ وہ لڑکی دیوار سے لگ گئی اور روہیل اس کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ بس وہ لمحہ جس میں کوئی وعدہ نہ ہو، صرف جذبہ ہو۔ روہیل نے آہستہ سے اس کا چہرہ تھاما اور ہونٹوں پر جھکتے ہوئے کہا، جذبے تو میرے پاس بے شمار ہیں، تم انہیں سمیٹ پاؤ گی؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اگلی لمحے جیسے وقت ٹھہر گیا ہو۔ رات گزری، لڑکی چلی گئی اور روہیل پھر اس روشنیوں بھرے ہال میں آ گیا جہاں اس کے دوست انتظار میں کھڑے تھے۔ ایک دوست نے پیچھے سے آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، رات کیسی رہی؟ روہیل نے گلاس اٹھا کر گھونٹ لیا اور کہا، تم نے تو چاند مانگا تھا، میں نے آسمان گرا دیا۔ دوسرا دوست ہنسا اور بولا، تمہارے لیے لڑکیاں ایک لمحے کا خواب ہے۔ روہیل نے کہا، نہیں، خواب تو میں ہوں جسے وہ آنکھیں بند کر کے دیکھتی ہے اور آنکھ کھلتے ہی پانا چاہتی ہے۔ ایک اور لڑکی آ گئی جو پہلے کبھی روہیل کی قربت میں رہی تھی۔ وہ ناراض سی تھی، تم ہر بار مجھے چھوڑ دیتے ہو۔ روہیل نے قریب آ کر کہا، میں کسی کو چھوڑتا نہیں، بس آگے بڑھتا ہوں۔ تم میری کہانی کا ایک صفحہ تھی۔ لڑکی نے غصے سے چہرہ موڑ لیا۔ روہیل نے کہکا لگایا اور دوستوں کے ساتھ اگلے شکار کی بات کرنے لگا۔ اس کا موبائل بجا، ایک اور لڑکی کا میسج تھا، تمہارے بغیر سانس لینا مشکل ہے۔ روہیل نے جواب دیا، آج رات کا پتہ تمہیں خواب میں ملے گا۔ میوزک کی دھیمی آواز، شراب کی خوشبو اور نرم روشنیوں سے سجا وہ ہال نیو یارک کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کی بلند ترین منزل پر موجود تھا، جہاں ہر طرف کہکے چمکتے گلاس اور بے نیازی کا شور تھا۔ اسی بھیڑ میں وہ شخص داخل ہوا جس کی آمد پر لوگوں کی نگاہیں خود بخود اس کی طرف اٹھنے لگتی۔ سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ، آنکھوں میں غرور جھلکتا تھا اور چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو اسے کسی شہزادے کی جھلک دیتی تھی۔ روہیل شاہ، نیو یارک کا مشہور بزنس مین،
इस वक्त शराब का गिलास पकड़े एक हसीन लड़की के करीब खड़ा था। वो लड़की जो उसकी बाहों में सिमटने को तैयार थी, उसके कान के करीब झुककर कह रहा था, तुम जैसी लड़कियां बस एक रात की कहानी होती है, लेकिन तुम में कुछ खास है, शायद 2 रातों की हो। वो लड़की हंसी और अपना बाजू उसके कंधे पर रखकर बोली, रोहेल शाह, तुम्हें कोई दिन की कहानी नहीं बता सकता। रोहेल ने एक और गिलास पकड़ा और उसे थमा कर कहा, बस यही तो गलतफहमी है जो हर लड़की को होती है। उसके दोस्त कोने में खड़े थे और दबी दबी आवाज में कहके लगा रहे थे। एक दोस्त ने दूसरे के कान में कहा, देख, ये वही डायलॉग है जो कल एमी को कहा था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, कल रात के बाद वो भी अगली फहरिस्त में शामिल हो गई है। रोहेल ने लड़की की कमर की गिर्द हाथ लपेटा और उसे करीब करके कहा, तुम्हें लगता है मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ? वो तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो, और इसी समझदारी पर तुम्हारा इनाम देना तो बनता है ना। वह लड़की झीम कर उससे लिपट गई और रोहेल ने उसके बालों पर उंगलियां चलाते आंखें बंद कर ली, जैसे ये लम्हा उसकी दुनिया हो। अचानक रोशनी जरा तेज हो गई और एक और दोस्त ने कहा, चलो पार्टी जोर पकड़ने लगी है। रोहेल ने शराब का गिलास आधा खाली किया और लड़की को लेकर डांस फ्लोर की जाने पड़ा। वहां हर तरफ रोशनियों के दरमियान रक्स और मौसीकी का शोर था। उस लम्हे में ना कोई दीन था, ना कोई जमीर और ना कोई एहसास। ये वो रोहेल था जो सिर्फ नफ्स की पैरवी में चलता था। पार्टी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे, मगर रोहेल अभी भी जाम थामे खड़ा था। उसकी आंखों में वही गुरूर, वही ठहरा हुआ तकब्बुर था। वो लड़की अब जा चुकी थी और रोहेल छत पर आकर न्यूयॉर्क के आसमान को दिख रहा था। बारिश की बूंदें गिरती जा रही थी, मगर उसे जैसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था। रात काफी गुजर चुकी थी और रोहेल ने गाड़ी की चाबी घुमाई और सड़क पर निकल आया। सड़कों पर बारिश का पानी तैर रहा था। उसके चेहरे पर वही बेनियाजी और लबों पर वही आहिस्ता सा गीत। गाड़ी के शीशे पर बारिश की बूंदें तेज हो रही थी। उसने वाइपर चलाया और रेडियो की आवाज थोड़ी कम की। अचानक एक मोड़ पर उसकी नजरें एक चेहरे पर जा ठहरी। एक लड़की बारिश में भीगती हुई बहुत तेजी से सड़क अबूर कर रही थी। उसके चेहरे पर नकाब था, आंखों में घबराहट और आवाज में इल्तिजा, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे अब्बू की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल लेकर जाना उन्हें। वो टैक्सी को हाथ दे रही थी, मगर बारिश और वक्त की शिद्दत ने हर तरफ सुनाटा कर रखा था। रोहिल ने फौरन गाड़ी एक तरफ रोकी, शीशा नीचे किया और कहा, बैठो, मैं ले जाता हूँ। लड़की ने हिचकिचाते हुए गाड़ी का पिछला दरवाजा खोला और बैठ गई। उनसलसल आंखों से आर बारिश पूछते कह रही थी, अल्लाह आपको जजा दे, मेरे पास वक्त कम है, मैं ब्रुकलिन जनरल अस्पताल पहुंचना है। रोहिल ने एक नजर बैक मिरर में उसकी तरफ देखा। वो लड़की मुकम्मल नकाब में थी, मगर उसकी नीली आंखों में एक अजीब सा खौफ भी था और हया भी। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ने लगी। रोहेल ने पहली बार किसी को लड़की को बगैर फ्लर्ट के मदद की थी और ये बात उसे अंदर से अजीब भी लग रही थी। अस्पताल के बाहर पहुंच के लड़की ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर भाग गई। साथ में एक मोबाइल सेट जो गालिबन उसकी गोद में था, वो सीट सेट गिरकर पीछे रह गया। रोहेल ने कुछ लम्हे रुककर अस्पताल की इमारत को देखा। दिल में कोई अजीब सा एहसास उभर रहा था। ये पहली लड़की थी जिसकी आंखों ने रोहेल को खामोश कर दिया था। अस्पताल के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुए, रोहेल ने एक नजर उस लड़की को देखा जो अब रिसेप्शन पर जा चुकी थी। उसने डॉक्टर से अपने वालिद के लिए इमरजेंसी का मुतालबा किया। 2 नर्सें फौरन स्ट्रेचर के साथ आई और उसके वालिद को अंदर ले जाया गया। एक तरफ उसकी माँ थी जो बार बार दुआ के लिए हाथ उठा रही थी, दूसरी तरफ वो खुद रो रही थी और मुसलसल अपने आंचल से चेहरा पूंछ रही थी। रोहेल कुछ फासले पे खड़ा बस उसे देख रहा था, जैसे उसकी आंखें उस पकीजगी की शिद्दत से जलने लगी हों। उसके करीब जाना चाहा, मगर दिल ने रोका। बस एक कदम पीछे रहकर वो बेंच पर बैठ गया। मनीहा ने एक लम्हे को पीछे देखा और उसे पहचान लिया। वो आहिस्तगी से उसके करीब आए और कहा, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपने इस वक्त मदद की, अल्लाह आपको इसकी नेकी का बदला दे। रोहेल ने सर उठाकर उसे देखा और इस बार उसकी आवाज में मदहोशी नहीं बल्कि हैरत थी। तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे? मनीहा ने कहा, हम करीब ही रहते हैं, अब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो निकल खड़े हुए, शुक्र है आप मिल गए, नहीं तो शायद हम वक्त पर न पहुंच पाते। रोहेल ने कहा, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? कोई चीज चाहिए? वहीलिया ने आहिस्तगी से इनकार किया और कहा, हम सब अल्लाह पर छोड़ चुके हैं, बस दुआ कीजिए। इतने में उसकी माँ बोली, बेटा तुम अकेली हो? मलिहा ने कहा, नहीं अम्मी, ये साहिब हमें अस्पताल लेकर आए हैं,
ان کی مہربانی تھی کہ ہم وقت پر پہنچ گئے۔ ماں نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اس نوجوان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اسی لمحے ڈاکٹر باہر آیا اور بولا، مریض کی حالت ابھی مستحکم نہیں ہے، کچھ وقت لگے گا، دعا کیجیے۔ ملیحہ کی آنکھیں پھر آنسو نکل پڑے۔ روہیل نے آہستگی سے کہا، اگر کچھ اور درکار ہو تو میں باہر ہی ہوں۔ ماں بیٹی نے دونوں نے شکریہ ادا کیا اور روہیل باہر چلا گیا۔ دل میں ایک انجانا سا سکون تھا، جیسے برسوں سے خالی دل کو کسی نے دعا نے چھو لیا۔ ہسپتال کی خاموش راہداریوں میں وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ روہیل باہر بیٹھا رہا اور کافی دیر بعد اٹھ کر جانے لگا تو ایک نرس بھاگتی باہر آئی اور ملیحہ کو پکارا، مریض کی حالت بگڑ رہی ہے، آپ سب فوراً اندر آ جائیں۔ ملیحہ اور اس کی ماں فوراً اندر چلی گئی۔ روہیل ہچکچاتے ہوئے پیچھے رہ گیا اور پھر سوچ کر واپس جانے لگا۔ جیسے ہی اسپتال کے کھیت پر پہنچا تو اس کی نظریں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پڑی، جہاں ایک موبائل فون رکھا تھا۔ اسے فوراً پہچان لیا کہ یہ تو اسی لڑکی کا فون ہے، شاید جلدی میں بھول گئی۔ وہ تیزی سے واپس ہسپتال کے اندر گیا۔ ریسیپشنسٹ پر پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے۔ نرس نے کہا کہ وہ ایمرجنسی میں ہے، مگر اندر جانا فی الحال منع ہے۔ روہیل نے کہا کہ بس موبائل دینا ہے اور اندر کی جانب بڑھا ہی تھا کہ اچانک ملیحہ سے ٹکرا گیا۔ زور کی ٹکر سے اس کا نقاب نیچے گر گیا۔ روہیل کی نظریں جیسے پل کے چپکنا بھول گئی۔ اس کے چہرے کی روشنی نے جیسے اس کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ دھودیا رنگت نیلی آنکھیں جس میں درد اور دعا کی آمیزش تھی، لمبی گھنی پلکیں جو نم تھی، گلابی ہونٹ جن پر لرزش، اور وہ چہرہ جیسے آسمان سے اتری ہوئی ایک حور سامنے کھڑی ہو۔ ملیحہ گھبرا کر فوراً نقاب سنبھالنے لگی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی اور گھبراہٹ واضح تھی۔ روہیل نے نظریں چرا لی اور آہستہ سے کہا، معاف کیجیے، میں بس آپ کا موبائل دینے آیا تھا۔ ملیحہ نے موبائل لیا اور آہستگی سے بولی، شکریہ۔ اس کے بعد وہ دونوں چند میں ایک دوسرے کی خاموشی میں کھوئے رہے۔ پھر ملیحہ بولی، ہم اب ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، اللہ آپ کو جزا دے۔ روہیل نے آہستگی سے سر ہلایا اور باہر نکل گیا، مگر دل میں ایک اتاش تھا، جسے کسی نے اندر تک روشنی بڑھتی ہو۔ وہ کار میں بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے بس اسی لمحے کو سوچتا رہا۔ نقاب کا گرنا، اس چہرے کا آشکار ہونا، جسے اس کی زندگی کا سب سے حسین لمحہ بن چکا تھا۔ رات بھر روہیل کے ذہن میں وہ لمحہ گردش کرتا رہا۔ جب ملیحہ کا نقاب اس کے سامنے ہٹا تھا، وہ منظر بار بار اس کی تصویر میں آتا رہا۔ وہ خود سے سوال کرتا کہ آخر کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر دل میں ایسا طوفان اٹھا؟ کیوں اس کے چہرے کی معصومیت نے اس کے اندر کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا؟ کیوں اس کے لبوں سے نکلتے اسلامی الفاظ آج تک دل میں گونج رہے ہیں؟ کیا یہ سب محض کشش ہے یا کچھ اور؟ وہ پلنگ پر لیٹے لیٹے بار بار کروٹیں بدلتا رہا۔ آنکھیں بند کرتا تو چہرہ سامنے آتا، آنکھیں کھولتا تو دل تڑپتا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہ اٹھا اور فوراً تیار ہو کر اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر جب وہاں پہنچا تو نرس نے بتایا کہ وہ لوگ تو 2 دن پہلے ہی چلے گئے ہیں۔ ان کے والد کو کچھ بہتر محسوس ہوا تھا تو گھر منتقل ہو گئے۔ روہیل نے پوچھا، کیا ان کا کوئی ایڈریس ہے؟ مگر نرس نے معذرت کر لی۔ دل میں ایک خالی پن سا محسوس ہونے لگا، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ آ کر پھر کھو گیا ہو۔ وہ کار میں بیٹھ کر پورے شہر کی سڑکوں پر چکر لگاتا رہا، دل میں کہتا رہا کہ شاید کسی راہ گزر پر وہ مل جائے۔ کبھی کسی حجاب پوش لڑکی کو دیکھتا تو فوراً گاڑی روکتا، مگر وہ کوئی اور نکلتی۔ روہیل اب بدل چکا تھا۔ پہلے جو لڑکیوں کو صرف وقت گزارنے کا ذریعہ سمجھتا تھا، اب ایک با پردہ معصوم چہرہ اس کے دل کو بے چین کیے جا رہا تھا۔ اس کے صحافی دوست سے وہ رابطہ کیا اور کہا کہ کس طرح اس لڑکی کا پتہ لگاؤ، مگر وہ ناکام رہا۔ وہ روز اخبار کی خبریں دیکھتا، سوشل میڈیا چیک کرتا، مسجدوں کے باہر گاڑی روکتا، مگر کوئی سراغ نہ ملتا۔ دل میں بے چینی بڑھتی کہ وہ خود پر غصہ بھی آتا کہ اس نے اس وقت اس کا نام تک نہیں پوچھا۔ روہیل پہلی بار دل کے ہاتھوں بے بس ہو گیا تھا، اور یہی بے بسی اسے نئی راہ کی طرف لے جا رہی تھی۔ نیو یارک کی سرد ہوا میں اس شام روہیل شاہ کی تنہائی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ کار میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں کافی کا کپ تھا، مگر ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، ملیحہ سلطان کہاں ہے اور کیوں دل کے اندر اس کی تصویر اترتی جا رہی ہے؟ جو چہرہ ایک بار سامنے آیا وہ پلکوں سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ روہیل نے اپنے صحافی دوست کو دوبارہ فون کیا اور سخت لہجے میں کہا کہ اگر تم اس لڑکی کو نہ ڈھونڈ سکے تو سمجھو تمہاری نوکری گئی۔ تم کہتے ہو کہ نیوز نیٹ ورک میں ہو تو پھر کچھ ثابت کرو۔ وہ غصے میں فون بند کر کے گاڑی سے نکلا اور برفیلے فٹ پاتھ پر ٹہلنے لگا۔ اس کا دل کسی انجانی بے چینی سے لڑز رہا تھا۔ اگلے دن صبح سویرے اس نے پہلی بار اسلامک سینٹر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو کل تک نائٹ کلبوں اور پارٹیز کا عادی تھا، آج مسجد کے بیرونی دروازے پر کھڑا تھا۔ سفید عمارت کے اندر قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قدموں کو آہستہ آہستہ اندر لے گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول چکا تھا۔ مسجد کے کونے میں کچھ خواتین بیٹھی تھی، ایک بچہ قرآن پڑھ رہا تھا، کچھ لوگ دعا مانگ رہے تھے۔ اس نے خود کو ایک بینچ پر بیٹھتے پایا اور دل میں ایک فریاد آئی
یا اللہ میں جسے تلاش کر رہا ہوں شاید تیری طرف سے میرے دل میں ڈالی گئی ہے، اگر وہ واقعی میری تقدیر ہے تو مجھے اس تک پہنچا دے۔ اسی وقت ایک نقاب پوش عورت نے مسجد کے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ روہیل کی نظریں بے اختیار اٹھی، مگر یہ وہ نہیں تھی۔ اس کا دل پھر مایوسی سے بڑھ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر نکلا اور گاڑی میں آ کر سر سیٹ سے ٹکا دیا۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، جیسے کسی کھوئے ہوئے خواب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہو، مگر پھر بھی وہ رکنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے اب ہر اسلامی مرکز کی فہرست نکال لی تھی اور فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک ملیحہ نہ ملے وہ یہ سفر جاری رکھے گا۔ نیو یارک کی صبح نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوئی، مگر روہیل کے لیے اس کی روشنی میں ایک ہی سایہ تھا، ملیحہ سلطان۔ وہ چہرہ جو اب دل کی دھڑکن بن چکا تھا، ہر لمحہ ہر پل اس کی یاد نے جیسے اسے اپنے حساب میں لے رکھا تھا۔ اس نے مدد مانگی، مگر دل کو قرار کسی طرف سے نہیں نہ رہا تھا۔ اس کے ڈائننگ روم کی میز پر ایک پرانا پمفلٹ رکھا تھا جو کبھی کسی اسلامک تقریب کے دوران اس کی کار میں آ گیا تھا۔ اس پر برانکس اسلامک سینٹر کا پتہ درج تھا۔ روہیل نے فوراً چابی اٹھائی اور اس مرکز کی طرف گاڑی موڑ دی۔ اسلامک سینٹر کی عمارت سادہ تھی اور اس کے ماحول میں ایک روحانی سکون تھا۔ کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی رنگین لائٹ نہیں، صرف پاکیزہ خاموشی اور عاجزی کی خوشبو۔ کچھ خواتین قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، کچھ بچے عربی سبق یاد کر رہے تھے۔ وضو کے نلکوں سے پانی کے گرنے کی ہلکی آوازیں۔ روہیل نے دل تھام کر اندر قدم رکھا اور استقبالیہ پر موجود ایک بزرگ شخص سے پوچھا، کیا یہاں کوئی ملیحہ سلطان آتی ہے؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹا یہاں بہت سی خواتین آتی ہے، کچھ اور بتا، پہچان بتا۔ روہیل نے آہستہ سے کہا، وہ باپردہ ہے، نیلی آنکھیں، اس کے والد کی طبیعت کچھ دن پہلے خراب تھی۔ بزرگ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، شاید تم حافظ سلطان کی بیٹی کی بات کر رہے ہو، وہ چند دن پہلے یہاں دعا کے لیے آئی تھی، بہت نیک اور باحیا لوگ ہیں، مگر ہم کسی کا ذاتی پتہ نہیں دیکھ سکتے۔ روہیل نے آہستہ سے سر جھکا دیا اور کہا، اگر وہ آئے تو بس انہیں میرا نام بتا دیجیے گا، روہیل شاہ۔ وہ بزرگ مسکراتے اور بولے، بیٹا کیا تم صرف انہیں دیکھنا چاہتے ہو یا کچھ اور بھی ہے؟ روہیل بس پہلی بار خاموش ہوا، پھر بولا، مجھے لگتا ہے کہ میں اس لڑکی سے صرف متاثر نہیں بلکہ بدل رہا ہوں۔ میرے اندر کچھ ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی میری تقدیر بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ بزرگ نے کہا، بیٹا مرد جیسے تم اکثر صرف خواہشوں کے اسیر ہوتے ہیں۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو سچ ہے تو پھر اللہ سے دعا کرو، کیونکہ سچی تبدیلی دل سے ہی ہوتی ہے۔ روہیل باہر نکلا تو اس کے دل میں پہلی بار سکون سا تھا، جیسے وہ کسی کی دعا کے در سے خالی نہ لوٹا ہو۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یہ اللہ اگر وہ میری قسمت میں ہے تو مجھے پھر کبھی محروم نہ کرنا۔ اسلامک سینٹر سے نکلنے کے بعد بھی روہیل کے قدم بھٹکتے رہے۔ دل میں کوئی امید ابھرتی تو اگلے لمحے وہ دھندلا جاتی۔ اس کی کار شہر کی گلیوں میں بے مقصد گھومتی رہی اور ایک موڑ سے دوسرے موڑ تک جیسے وہ خود سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہا ہو۔ شام کے قریب وہ ایک چھوٹے سے پارک کے قریب سے گزرا جہاں اکثر خواتین بچوں کو لے کر آیا کرتی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک نقاب پوش لڑکی پر پڑی جو جھولا جھلا رہی تھی۔ بچہ ہنسی سے لوٹ پھوٹ ہو رہا تھا۔ روہیل کا دل دھڑک اٹھا، آنکھوں کو یقین آیا کہ وہی نیلا نقاب، وہی چال، وہی انداز۔ اس نے فوراً بریک لگائی اور کار سے اتر کر پارک کی جانب بڑھا اور اس کے قریب جا کر اس نے آہستہ سے کہا، ملیحہ۔ وہ چونک گئی اور پلٹ کر سے دیکھا اور نظریں چکا لی۔ جی آپ یہاں؟ روہیل نے بے سختہ کہا، میں تمہیں ہر جگہ ڈھونڈ رہا تھا، تم اچانک کہاں غائب ہو گئی؟ تمہارا نمبر بھی بند ہے، گھر کا پتہ بھی نہیں، تم جانتی ہو مجھے کتنی فکر ہو رہی تھی۔ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، ہم نے گھر شفٹ کر لیا، والد کا علاج مکمل ہوا تو امی نے کہا کہ یہاں سے ہٹ جانا بہتر ہے۔ روہیل نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، کیا میں تم سے کچھ دیر بات کر سکتا ہوں؟ ملیحہ نے بچہ سنبھالا اور قطرے فاصلے پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ روہیل بھی سامنے بیٹھ گیا۔ تمہاری آنکھیں میری آنکھوں میں بسی ہوئی ہیں ملیحہ، اور دل کہتا ہے کہ تم میرے دل کی دعا ہو۔ مجھے نہیں معلوم کب کیسے تم میرے روح تک اتر گئی، لیکن میں تم سے سچ کہہ رہا ہوں، میں نے پہلی بار دل سے کسی کو چاہا ہے۔ ملیحہ نے نظریں جھکا لی اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میری زندگی میں صرف محبت ہی کافی ہوگی؟ تمہارا ماضی میرے حال کو دھندلا سکتا ہے۔ راحیل نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں کہ میرا ماضی گناہوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں، صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے، اللہ کے لیے۔ میں نے پہلی بار کسی پاکیزہ جذبے کے آگے میں جھک رہا ہوں۔ ملیحہ نے کہا کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو ثابت کرو، وقت سب کچھ واضح کر دے گا۔ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ راحیل خاموش ہو گیا، لیکن دل میں ایک چراغ جل اٹھا تھا، امید کا، یقین کا۔
جو پہلی بار کسی عورت نے اس کے اندر روشن کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا راستہ صرف محبت نہیں بلکہ توبہ اور تبدیلی کا بھی ہے۔ پاک کی شام خاموش تھی۔ سورج دھیرے دھیرے افق کی گود میں اتر رہا تھا۔ روہیل کی آنکھیں ملیحہ کے چہرے پر جمی تھی اور دل میں ہلچل بڑھا تھی۔ ملیحہ کا انکار اس کے اندر کسی طوفان کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ جو اب تک ہر عورت کو جھکانے کا عادی تھا، آج ایک لڑکے کے سامنے بے بس تھا۔ ملیحہ نے آہستگی سے کہا، مجھے معاف کیجیے، میں آپ کی محبت کو سمجھتی ہوں لیکن میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میرے لیے صرف نرمی، پاکیزگی اور نکاح کی عزت اہم ہے۔ آپ کی نیت اگر خالص ہے تو اللہ پر چھوڑ دے، وقت سب ثابت کر دے گا۔ روہیل کا چہرہ لمحہ بلمحہ سخت ہوتا گیا۔ اس نے غصے میں ملیحہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ کیا میری محبت میں دکھاوا ہے؟ ملیحہ نے فوراً جھٹکا دیا اور غصے سے بولی، ہاتھ مت لگائیے، کہ ایک ایسا عشق ہے جو احترام نہیں جانتا۔ میں نے آپ کی مشکل گھڑی میں مدد قبول کی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی مرضی کے تابع ہوں۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن عزت کسی غیر محرم کو ہرگز نہیں دے سکتی، وہ بھی اس طرح کہ وہ جب چاہے ہاتھ پکڑ لے۔ پارک میں کچھ لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ روہیل کا چہرہ ایک لمحے کو زرد ہو گیا، جسے اس کے غرور کو زمین چوم چکی ہو اور جس کا نام عورتوں کی زبان پر شوق سے آتا تھا۔ آج ایک لڑکی نے اس کے غرور کو رون ڈالا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا، مگر دل میں ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے بڑبڑائے، ملیحہ سلطان، تم نے میری تذلیل کی ہے، تم نے مجھے سب کے سامنے جھٹلایا ہے۔ میں روہیل شاہ ہوں، کوئی معمولی شخص نہیں۔ تمہارا انکار میرا انتقام بنے گا اور میں یہ بدلہ ضرور دوں گا۔ اسی رات اس نے اپنے ایک با اثر دوست سے رابطہ کیا اور ملیحہ کے پیچھے آدمی لگا دیے۔ اگلے دن جب ملیحہ مسجد سے نکل رہی تھی تو ایک کالے شیشے والی کار اس کے قریب آ کر رکی اور دو نقاب پوش مرد اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ملیحہ کی آواز گونجی لیکن شہر کی مصروف سڑکوں پر کسی نے دھیان نہ دیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، پردے گہرے رنگ کے تھے اور وہ کھڑکی کے باہر رات کی سیاہی اپنا راج قائم کر چکی تھی۔ ملیحہ فرش پر بے ست پڑی تھی، نقاب اتر چکا تھا اور اس کے چہرے پر خوف، آنسو اور تھکن نقش ہو چکی تھی۔ آنکھیں بار بار بند ہوتی تھی مگر دل کی بے چینی ہر بار سے کھول دیتی۔ 2 دن ہو چکے تھے جب اسے اغوا کیا گیا تھا، نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا۔ وہ جگہ بھی اجنبی تھی اور سناٹا ایسا کہ دل کی دھڑکنیں خود کو سنائی دیتی تھی۔ دروازہ چڑچڑایا اور اندر قدموں کی چاپ سنائی تھی۔ روہیل شاہ اندر داخل ہوا۔ سفید شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے اور آنکھوں میں وہی غرور جو کبھی کسی عورت نے نہ توڑا تھا۔ وہ چند لمحے دروازے پر کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ملیحہ کے قریب آیا۔ ملیحہ نے سر اٹھایا تو اسے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی، آنکھیں پھیل گئی اور آواز لرز گئی۔ اب یہاں؟ روہیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، خوش آمدید ملیحہ سلطان، تمہارے غرور کو توڑنے کے لیے یہی جگہ چنی ہے۔ تم نے میرے غرور کو سب کے سامنے مٹی میں ملایا تھا، آج دیکھو تم میرے سامنے ہو، صرف میرے رحم کرم پر۔ ملیحہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے صرف آپ سے عزت مانگی تھی۔ محبت میں جب تک حلال کا رشتہ نہ ہو تو وہ خواہش ہی رہتی ہے، عبادت نہیں۔ روہیل کے چہرے پر ایک پل کو ہلچل ہوئی، جیسے کوئی الفاظ دل میں پست ہو گئے ہوں، مگر فوراً چہرہ سخت ہو گیا اور بولا، میں تمہیں اس دنیا سے چھین چکا ہوں، اب تم میری ہو، بس میری ملیحہ۔ ملیحہ نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم میں سکت نہ تھی۔ وہ پھر فرش پر بیٹھ گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اگر تم نے زبردستی کی تو جان لو میں اپنی عزت کسی خواہش کے قدموں میں نہیں گرنے دوں گی۔ روہیل کی آنکھیں جیسے بجھ سی گئی۔ ایک لمحے کو اس نے رخ موڑا اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ملیحہ نے سر زمین پر رکھا اور سسکیوں میں اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے رب، میرے جسم کو انہوں نے قید کر لیا ہے مگر میرے دل کو تو صرف تو جانتا ہے، تو ہی میری حفاظت فرما۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی مگر دیواریں جیسے ملیحہ کی سسکیوں کو محسوس کر رہی تھی۔ باہر برف باری ہو رہی تھی اور اندر روہیل کا دل کسی نامعلوم تپش سے سلگ رہا تھا۔ وہ ساری رات نیند سے محروم رہا۔ وہ جانتا تھا کہ ملیحہ پر ظلم کیا ہے لیکن اس کے غرور نے دل کو سننے ہی نہ دیا۔ صبح اس نے ملازم سے کہا کہ کمرے کا دھیان رکھنا، تو جواب آیا کہ وہ 2 دن ہو گئے اس لڑکی نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ روہیل نے دروازہ کھولا تو وہی فرش پر خاموش پڑی تھی، چہرہ زرد، آنکھیں سرخ اور نقاب اس کے قریب رکھا تھا۔ وہ لمحہ جیسے روہیل کے دل میں تلوار بن کر پیوست ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز میں کہا، تم نے کچھ کھایا نہیں؟ ملیحہ نے جواب نہ دیا
روہیل کے لہجے میں اب کچھ اور تھا، کچھ نرم، کچھ ٹوٹا ہوا، جسے خود اپنی آواز میں شرمندہ ہو۔ وہ بولا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ملیحہ نے نگاہ اٹھائی۔ اس کے چہرے پر کوئی لان تان نہیں تھی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس لمحے دروازہ کھلا اور ایک ملازم 2 لفافے لیے اندر آیا۔ روہیل نے کھولا تو خبر تھی کہ ملیحہ کے والد کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو چکا ہے اور ماں بھی صدمے میں دنیا چھوڑ چکی ہے۔ روہیل کے ہاتھوں سے لفافہ گر گیا، اس کی آنکھیں پتھرا گئی اور وہ گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ ملیحہ کے چہرے پر ایک لمحے سکتہ چھا گیا۔ اس سے سنا اور بے ساختہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں دبا لیا۔ چیخ اس کے گلے میں گھٹ گئی۔ وہ بس روتی رہی، بنا آواز کے، جیسے آنسو لفظ بننے سے انکار کر چکے ہوں۔ روہیل فرش پر بیٹھا اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، بس یہی 2 لفظ دہرا رہا تھا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے ایک بیٹی سے اس کے ماں باپ چھین لیے، وہی بیٹی جو میرے بدلے کا شکار بنی۔ سارا غرور مٹی میں مل چکا تھا، اور روہیل جو خود کو سب سے بالا تر سمجھتا تھا، آج فرش پر گرا ایک پشمان انسان تھا۔ اس نے ملیحہ کو قدموں میں سر رکھا اور رو پڑا، جیسے وہ خود سے معافی مانگ رہا ہو۔ ملیحہ کی آواز بہت نرم تھی، مگر زخموں سے زیادہ کڑی تھی۔ میں نے تم سے صرف عزت مانگی تھی، تم نے مجھے دنیا کی تنہائی دے دی۔ دن رات میں بدلتا رہا، مگر روہیل شاہ کی اندرونی دنیا اب ویسی نہ رہی، جیسے کوئی اندر بکھر چکا تھا۔ وہ محل جیسا گھر جس میں ہر آسائش موجود تھی، اب قید خانہ محسوس ہونے لگا۔ اس کے کمرے کی دیواریں خاموش ہو چکی تھی۔ روہیل نے کئی دنوں سے نہ کسی دوست سے بات کی تھی، نہ کسی پارٹی کا سوچا۔ وہ سارا دن ملیحہ کے کمرے کے باہر بیٹھا رہتا اور ساری رات خود کو کوستا رہتا۔ ایک دن اس نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ ملیحہ نماز پڑھ رہی تھی، سجدے میں تھی، سر زمین پر تھا، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ روہیل دروازے پر ہی ساکت کھڑا رہا، جیسے کسی مجرم کو کسی ولی کی زیارت ہو رہی ہو۔ جب ملیحہ نے سلام پھیرا اور اسے دیکھا تو فوراً پلٹنے لگی، مگر روہیل نے آہستہ سے کہا، پلیز رک جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف سنو۔ ملیحہ، خاموش رہو۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آواز سے بولا، میں مجرم ہوں، تمہارا بھی اور تمہارے والدین کا بھی۔ میں نے صرف تمہیں نہیں، تمہارے صبر کو، تمہاری پاکیزگی کو قید کیا۔ میں ساری رات اللہ سے رو رو کر معافی مانگتا رہا، مگر دل میں قرار نہیں آیا۔ جب تک تمہاری زبان سے معافی کا لفظ نہ سنوں، تب تک شاید میرا ضمیر مجھے چین نہ لینے دے۔ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، روہیل، معافی لفظوں سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ جو اللہ کے سامنے چک جائے، وہی اصل معافی ہے۔ تمہیں مجھ سے نہیں، اللہ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ تم نے اس کے ایک بندے پر ظلم کیا ہے۔ اس رات روہیل شاہ پہلی بار وضو کر کے مسجد کی دہلیز پر گیا تھا۔ سجدے میں گر کر وہ روتا رہا۔ اس کا دل بار بار ملیحہ کی سجدہ کردی آنکھیں یاد کرتا رہا۔ اگلے دن اس نے ملیحہ کے دروازے پر ایک کاغذ رکھوایا، جس میں صرف اتنا لکھا تھا، میں تمہارا مجرم ہوں، مگر تم نے مجھے میرے اللہ تک پہنچا دیا۔ ملیحہ کے کمرے کے دروازے پر وہ خط کی گھنٹے پڑا رہا۔ اس نے جب پڑھا تو چلنے میں خاموش کھڑی رہی، پھر دل کی دیواریں کچھ کہنے لگی۔ وہ اس کاغذ کو لے کر اندر آ گئی اور سجدے میں گر کے بہت دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا شور تھا، جسے رحم اور غصے کے درمیان کشمکش جاری ہو۔ ادھر روہیل مسجد میں سجدہ ریز تھا، امام کے پیچھے پہلی بار کھڑا ہوا۔ دل عجیب سی کیفیت پر طاری تھا، جیسے برسوں کی گندگی کسی ایک قطرے سے دھلنے لگی ہو۔ جب اس نے سجدہ کیا تو دل سے نکلا، یا اللہ، میں کچھ نہیں جانتا، صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو لڑکی تیری طرف سجدہ کرتی ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اگر وہ مجھے معاف کرتے تو میں اپنی باقی زندگی اس کے قدموں میں توبہ کرتا رہوں گا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک مسجد کے فرش پر بیٹھا رہا۔ باہر دھوپ نکل چکی تھی، لیکن اس کے دل میں روشنی نہیں تھی۔ اس نے مسجد کے باہر رکھے پانی کے نلکے پر جا کر وضو کیا اور پھر واپس گھر آیا، سیدھا ملیحہ کے دروازے پر دستک دی۔ ملیحہ نے دروازہ کھولا۔ روہیل کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں وہ غرور نہیں تھا جو کبھی ہر عورت کو نیچا دکھانے والا تھا۔ آج وہ آنکھیں جھکی ہوئی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کے قدم پکڑ لیے۔ میں انسان نہیں تھا، مجھے مرد کہلانے کا حق بھی نہیں۔ میں نے تمہیں نقصان دیا، تمہیں رلایا، تمہارا سکون چھینا، مگر اللہ کی قسم میرا دل آج پہلی بار تمہارے آگے جھکا ہے۔ نہ تم سے جسم مانگتا ہوں، نہ ساتھ، بس اتنی دعا مانگنے آیا ہوں کہ ایک بار، صرف ایک بار مجھے دل سے معاف کر دو، تاکہ میرا رب مجھے دیکھ کر رحم کرے۔ ملیحہ کی آنکھیں بھر آئی، وہ خاموش رہی، مگر اس کی خاموشی میں ایک نرم مٹھاس تھی، جیسے کسی سخت برف میں پہلی بار پگھلا ہوا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، اگر میرا رب بخشنے والا ہے تو میں کون ہوں جو معاف نہ کروں؟
تم نے اگر سچ میں توبہ کی ہے تو تمہیں میرے دل کی دعا ملے گی۔ روہیل نے سجدہ کر لیا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں سے بہتے فرش کو چھونے لگے اور ملیحہ کی آنکھوں سے بھی وہ آنسو بہنے لگے جو کبھی بے بسی کی علامت تھے، آج وہ رحمت بن گئے تھے، اور آج جیسے کسی قیامت کا پیام لے کر آئی تھی۔ روہیل شاہ کے دل میں بے چینی آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ اس کے دل میں ملیحہ کی سجدہ کرتی شکل بار بار ابھر رہی تھی، لیکن اس کا غرور اس کی سوچوں کو روند رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف انتقام کی آگ تھی جو دن بدن بھڑک رہی تھی، دوسری طرف وہ سکون تھا جو صرف ملیحہ کی آواز میں اسے محسوس ہوتا تھا۔ کمرے میں وہ تنہا بیٹھا تھا، بار بار موبائل دیکھتا، شاید ملیحہ کو کوئی پیغام آ جائے، لیکن وہاں صرف خاموشی تھی۔ اس کے آدمیوں نے بتایا تھا کہ ملیحہ 2 دن سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی، نہ کچھ کھایا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کی۔ جب وہ اگلے دن کمرے میں داخل ہوا تو ملیحہ فرش پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرے پر زردی اور تھکن گہری تھی۔ روہیل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر زبان ساتھ نہ دی۔ ملیحہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، تمہیں جو کرنا تھا تم کر چکے، اب میری جان لے لو تاکہ تمہارا انتقام مکمل ہو جائے۔ روہیل نے لبوں سے زبان پھیری اور آہستہ سے بولا، میں صرف تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، لیکن شاید خود کو ہی سزا دے بیٹھا ہوں۔ ملیحہ نے ہنسی جیسے ذہن میں بجھی ہوئی تھی، تم مردوں کو جب عورت نہ جھکے تو سزا لگتی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے انکار کا انجام میرے ماں باپ کی جان بنے گا۔ روہیل کا سر جھک گیا۔ اس نے کہا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب اتنا بڑھ جائے گا۔ میں نے صرف تمہیں شرمندہ کرنا چاہا تھا، لیکن خود شرمندگی کی گہرائی میں گر چکا ہوں۔ ملیحہ نے کہا، جس دن تم نے مجھے اغوا کیا تھا اس دن میرے باپ نے مجھے مسجد سے لینے آنا تھا۔ وہ مسجد کے باہر کھڑے تھے جب انہیں خبر ملی کہ میں غائب ہو گئی ہوں۔ اس دن انہیں دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی۔ 2 دن بعد وہ بھی میرا غم نہ سہ سکی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ روہیل کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ اس نے کہا، مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ سب کچھ اتنی شدت سے ٹوٹے گا۔ ملیحہ نے کہا، تو مردوں کے لیے عورت ایک کھیل ہوتی ہے، اور جب وہ انکار کرے تو انا کا زخم بن جاتی ہے۔ تم نے میرا جسم قید کیا لیکن روح اللہ کے سہارے قائم رہی۔ میں نے ہر لمحہ سجدے میں گزارا اور اللہ سے یہی مانگا کہ اگر میرے صبر سے تمہیں ہدایت ہو جائے تو میں سب برداشت کر لوں۔ روہیل فرش پر بیٹھ گیا اور اس نے ملیحہ کے قدموں میں نظریں جھکا دی۔ وہ بولا، میں آج پہلی بار سمجھ پایا ہوں کہ مرد ہونا صرف طاقت نہیں بلکہ امانت بھی ہے، اور میں نے اپنی امانت کو خود ہی ضائع کر دیا ہے۔ ملیحہ نے خاموشی سے کہا کہ اگر تم واقعی بدلے ہو تو ثابت کرو، اور یاد رکھو اب تمہارا کوئی لفظ میرے دل کو نہیں چھو سکتا جب تک تمہارا عمل اللہ کے سامنے چپ نہ جائے۔ روہیل نے آہستہ سے سر ہلایا اور کہا، میں خود کو تمہارے قابل بنانے کے لیے ہر سجدہ، ہر رات، ہر لمحہ صرف توبہ میں گزاروں گا، کیونکہ اب صرف تم نہیں، میرے دل میں اللہ کا خوف بھی جاگ چکا ہے۔ صبح کے وقت جب آسمان پر سورج کی پہلی روشنی نے نیو یارک کی عمارت سے دستک دی تو روہیل شاہ کی آنکھ سجدے کی حالت میں کھلی۔ وہ فرش پر بے سود پڑا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر سجدے کا نشان بن چکا تھا۔ وہ پوری رات مسجد کے گوشے میں عبادت کرتا رہا، کبھی ہاتھ اٹھا کر گر رہا تھا، کبھی آنکھیں بند کر کے سجدوں میں رو پڑتا۔ امام مسجد کے دروازے پر کھڑا دیر تک اسے دیکھتا رہا اور پھر آہستہ سے آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بیٹا، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں دیر نہیں ہوتی، بس سچ کی پہچان ضروری ہے۔ تمہارے اندر کی طرف بتا رہی ہے کہ تم صرف معافی نہیں مانگ رہے لیکن بلکہ بدل چکے ہو۔ راہیل نے آہستہ سے کہا، مولانا جی، میں نے ایک نیک اور پاپردہ لڑکی کے ساتھ ظلم کیا، اس کے ماں باپ کا سایہ چھین لیا اور اسے اس حال میں چھوڑا کہ میری شرمندگی بھی کم محسوس ہونے لگی۔ مولانا نے کہا، اگر وہ لڑکی تمہیں معاف کرتے تو سمجھو اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ دلوں کو جانتا ہے اور دلوں کی توفیق اسی کے قبضے میں ہے۔ اس دن کے بعد روہیل نے ہر چیز کو خود سے الگ کر لیا۔ وہ دوستوں کی محفل سے نکل آیا، شراب اور گناہوں کے تمام دروازے بند کر دیے، اور روزانہ نماز کے لیے مسجد آتا، اور ہر بار سجدے میں ملیحہ کا وہ خاموش چہرہ اس کی آنکھوں میں آ جاتا۔ دوسری طرف ملیحہ مکمل طور پر پردے میں آ چکی تھی۔ اس نے اپنے کمرے میں چھوٹا سا عبادت کا گوشہ بنا لیا تھا جہاں قرآن کی آواز گونجتی۔ وہ اب خاموش ہو چکی تھی، نہ شکایت نہ غصہ۔ اس کے چہرے پر ایک نور سا اتر چکا تھا جسے دکھ کے سمندر نے سے پکیزہ بنا دیا ہو۔ ایک دن مسجد میں ایک عورت نے امام سے پوچھا،
کیا کوئی انسان جو گناہوں سے بھرا ہو کبھی ولی بن سکتا ہے؟ امام نے مسکرا کر کہا، جب اللہ ہدایت دے تو وہی گناہ گار درویش بن جاتا ہے۔ راہیل ان الفاظ کو دل میں بسائے مسجد سے نکلا اور سیدھا ملیحہ کے دروازے پر جا کر خاموش بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی تسبیح تھی جو مسلسل پڑھ رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو ملیحہ کی والدہ عزیزہ وہاں موجود تھی۔ اس نے حیرت سے روہیل کو دیکھا اور کہا، تم اب تک یہاں ہو، کیا چاہتے ہو؟ روہیل نے آہستہ سے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہنا ہے کہ اگر ملیحہ مجھ سے نفرت کرتی ہے تو وہ حق پر ہے، لیکن اگر کبھی اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ایک لمحہ بھی آیا ہو تو بس ایک دعا دے دے، میں باقی سب خود چھوڑ دوں گا۔ عزیزہ نے کہا، میں تمہاری اس بات کو اس تک پہنچا دوں گا، لیکن جان لو کہ اس نے اپنی پوری زندگی اب دین اور عبادت کے نام کر دی ہے۔ وہ دنیا کی رنگوں سے بہت دور جا چکی ہے۔ روہیل نے مسکرا کر کہا، شاید میں بھی اب اس روشنی کی طرف چل پڑا ہوں۔ وہ صبح بہت خاموش تھی، جیسے نیو یارک کی پرشور گلیاں کسی سناٹے میں ڈوب چکی ہوں۔ روہیل شام مسجد سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر سکون تو تھا مگر آنکھوں میں خلا سا تھا۔ وہ دن رات ملیحہ کے دروازے کے بیٹھا رہتا، کبھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی، کبھی قرآن کا نسخہ جو اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ ملیحہ نے دروازے کے پردے سے اسے کئی بار دیکھا، اس کا بدلا ہوا انداز، اس کا سجدے میں رونا، اس کی خاموشی، سب کچھ ایک چیخ کی طرح اس کے دل میں گونجتا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی کہ دل میں جو ٹوٹا ہو اسے جوڑنے سے پہلے رب کا قرب ضروری ہے۔ اس رات جب آسمان پر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور ہوا میں خنکی تھی، روہیل ملیحہ کے دروازے پر بیٹھا دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، اگر تو میری توبہ قبول کرتا ہے تو مجھے یہ ہنر دے کہ میں اس لڑکی کا مان لوٹا سکوں جسے میں نے دنیا سے توڑ دیا۔ یا اللہ، اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو مجھے صبر دے دے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ملیحہ مکمل پردے میں باہر آئی۔ روہیل حیرت سے اٹھ کھڑا ہوا، آنکھوں میں امید کی جھلک تھی۔ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، روہیل، تم ہر روز یہاں بیٹھتے ہو مگر جانتے ہو میری خاموشی کیا کہتی ہے؟ میری خاموشی کہتی ہے کہ شاید میں تمہیں معاف کر چکی ہوں، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ تم صرف میرے نہیں اپنے رب کے ہو جاؤ۔ روہیل نے کہا، ملیحہ، میں نے ہر رات اللہ سے یہی مانگا ہے کہ اگر اس کی رضا تمہارے چہرے میں ہے تو مجھے وہ نصیب دے دے۔ ملیحہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ جینے کو تیار ہوں مگر صرف اس شرط پر کہ تم ہر روز اللہ کے در پر سجدہ کرو گے۔ تمہارا ہاتھ میرا ہاتھ صرف نکاح کے بندھن میں بندھے گا، تمہاری آنکھیں صرف میری آنکھوں میں سچائی دیکھیں گی۔ روہیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور بولا، یا رب، تو نے میری سن لی۔ ملیحہ نے کہا کہ نکاح ہی واحد رشتہ ہے جو اللہ کی رضا سے جڑتا ہے۔ اگر تم نے سچ میں توبہ قبول کی ہے تو ہم اپنے اس تعلق کو رب کی رضا سے جوڑیں گے، نہ زبردستی ہوگی نہ انا، بس دعا ہوگی اور وفا۔ 2 دن بعد محلے کی چھوٹی سی مسجد میں صرف چند لوگ موجود تھے۔ روہیل سفید لباس میں سادہ سی ٹوپی پہنے امام کے سامنے بیٹھا تھا اور ملیحہ نقاب میں پردے کے پیچھے موجود تھی۔ امام نے جب نکاح کے الفاظ بولے تو مسجد کے اندر روشنی جیسے بڑھ گئی۔ روہیل کی زبان سے نکاح کے قبول کے الفاظ نکلے تو اس کی روح جیسے آزاد ہو گئی۔ ملیحہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن ان آنسو میں دکھ کی نمی نہیں بلکہ شکر کا رنگ تھا۔ نکاح کے بعد جیسے سب کچھ نکل گئے تو مسجد کی سیڑھیوں پر راہیل بیٹھا رہا اور آسمان کی جانب دیکھ کر بولا، یا اللہ، میں نے تجھ سے صرف محبت مانگی تھی، تو نے محبت بھی تھی اور تیری رضا بھی۔ ملیحہ آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی مگر دل کے اندر ایک سکون تھا، جیسے اب ہر درد سچائی سے بڑھ چکا ہو۔ نکاح کو 2 دن گزر چکے تھے اور ہر لمحہ جیسے روہیل شاہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ وہ جو کبھی راتوں کو شراب کے جام سے دوستی کرتا تھا، اب تہجد میں سجدوں سے دل کی پیاس بجھاتا تھا۔ وہ جو کبھی ہر عورت کو کھیل سمجھتا تھا، اب ایک عورت کی خاموشی سے اس کا سکون بن چکی تھی۔ ملیحہ کا پردہ، اس کی خاموشی، اس کا قرآن کی طرف جھکاؤ روہیل کے دل میں کسی گہرے سمندر کی طرح بہہ جا رہا تھا۔ اب اسے دیکھنے کے بجائے سننے لگا تھا۔ اس کی دعاؤں کی سرگوشی، اس کی وضو کی قطروں کی آواز، اس کی لبوں کی ہلکی تلاوت، جیسے پوری کائنات میں صرف یہی آوازیں باقی ہوں۔ ایک صبح جب دھوپ کھڑکی سے آ کر فرش پر پڑی تو روہیل نے ملیحہ کو کلین پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ وہ خاموشی سے قریب آیا، آہستہ بیٹھ گیا۔ ملیحہ نے نظریں جھکائے سوال کیا، آپ کب سے یہاں بیٹھے ہیں؟ روہیل نے دھیرے سے کہا، جب سے تم نے رب کی طرف دل جھکایا ہے تب سے میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں، مگر اب صرف تمہارے چہرے کی طرف نہیں بلکہ تمہارے سجدوں کی طرف دیکھتا ہوں۔ ملیحہ نے ہلکی آواز کے ساتھ قرآن بند کیا اور بولی،
محبت تب ہی مکمل ہوتی ہے جب اس میں رب کی رضا شامل ہو۔ روہیل نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو تم نے سکھایا وہ مجھے بھی سکھاؤ۔ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، سیکھنا چاہتے ہو تو پہلے دنیا کے ہنگامے سے دل کو الگ کرو۔ تمہارے دل میں اگر سکون آ گیا تو علم خود ہی اتر جائے گا۔ اگلے دن دونوں برونکس کی اس اسلامک سینٹر کے سامنے تھے جہاں پہلی بار راہیل نے ملیحہ کا سراغ لگایا تھا۔ اس بار وہ دونوں خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھے سبق سن رہے تھے۔ امام نے حدیث پڑھائی اور کہا، جس مرد کی بیوی اس کی دین کی اصلاح کرے وہ عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ملیحہ نے پلکیں جھکائی۔ روہیل نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، دل میں کہا، یا اللہ، تیری اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا میری زندگی ہو جائے گی تو کم ہے۔ اس رات جب دونوں چھت پر بیٹھے تھے، آسمان پر ستارے خاموشی سے جلملا رہے تھے۔ روہیل نے ملیحہ سے پوچھا، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی؟ ملیحہ نے آہستہ سے کہا، جب تم نے میرے ساتھ زبردستی کی تھی تب مجھے تم سے نفرت تھی، لیکن جب تم نے میرے سامنے خود کو مٹی میں ملا دیا تھا، جب تم نے میرے رب کے آگے سجدہ کیا تو میرا دل پہلی بار دھڑکا تھا۔ روہیل نے اس کے ہاتھ کو ہولے سے تھام لیا اور کہا، تمہاری یہ بات میری زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ملیحہ نے آسمان کی جانب دیکھا اور بولی، محبت پکیزہ ہو تو رب بھی راضی ہوتا ہے۔ صبح کی پہلی اذان گونجی تو گھر کے در و دیوار جیسے جھک گئے ہوں۔ کمرے میں ایک نرم سی روشنی اتر رہی تھی اور ملیحہ کلین پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ ہر دانے پر وہ روہیل کا نام لے کر دعا کرتی، یا اللہ، جس نے مجھے اپنے گناہ کی آگ میں جلایا اسی کو تیری رحمت کی بارش سے تر کر دے۔ روہیل دروازے پر کھڑا وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ قدموں سے نہیں دل سے چل کر اس تک پہنچا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ملیحہ، میں نے زندگی میں بہت کچھ پایا لیکن تم جیسا سکون کسی چہرے میں نہیں دیکھا۔ تم نے مجھے سجدے میں جھکنا سکھایا، تم نے مجھے عورت کی عزت کا مطلب سکھایا۔ ملیحہ نے پلکیں جھکائی اور کہا، تم نے میرے صبر کی آزمائش کی لیکن میرا رب میرا حامی رہا۔ اب جب تم نے خود کو رب کے حوالے کیا ہے تو میں نے تمہیں اپنے دل کے حوالے کیا۔ وہ دونوں ساتھ مسجد گئے۔ اذان ہو چکی تھی۔ امام صف بندی کروا رہا تھا۔ روہیل پہلی صف میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر نور کی ایک لکیر تھی، جیسے ہر گناہ سجدوں میں ڈھل چکا ہو۔ نماز کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دل پر ایک ہی فریاد نکلی، یا اللہ، جس عورت نے میری جہالت کے دنوں میں مجھے معاف کیا، جس نے میرے غرور کو اپنے صبر سے شکست دی، جس نے مجھے مرد سے انسان بنایا، اسے میں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، اسے کبھی غم نہ دینا۔ نماز کے بعد وہ دونوں باہر نکلے۔ بارش شروع ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی بوندیں جیسے ان کے دلوں پر سکون بن کر برس رہی تھی۔ ملیحہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کبھی کبھی ایک قطرہ گناہ کو دھو دیتا ہے اور ایک سجدہ انسان کو بدل دیتا ہے۔ روہیل نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں تمہیں پانے کے لیے دنیا کا ہر آستہ آزمایا، لیکن جب تمہارے رب کے راستے پر آیا تو خود چل کر تم میرے مقدر میں آ گئے۔ ملیحہ نے کہا، محبت جب پاک ہو تو دعا بن جاتی ہے، اور جب دعا بن جائے تو نصیب بن جاتی ہے۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر دور آسمان پر ایک کوسے خزاں نمودار ہوا، جیسے قدرت خود ان کی کہانی کو رنگ دے رہی ہو۔ روہیل نے ملیحہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھام کر کہا، چلو ملیحہ، اب ہم ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں، جہاں نہ غرور ہو نہ گناہ، صرف محبت ہو، رب کی رضا ہو، اور ایک دوسرے کے لیے وہ دعا ہو جو کسی سجدے میں ادھوری رہ گئی تھی۔ ملیحہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، آمین۔